سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ در حقیقت اس آیت کا انطباق یہاں ہو رہا ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی انفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل مبرہن ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو سائنسی اکتشافات جتنے ہوئے ہیں انہوں نے قرآن کی حقانیت کو مؤکد کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ اس پر بڑی مارکت الآراء کتاب تو وہ ہے جو مورس بوکائی نے لکھی، اور پھر وہ ایمان بھی لے آیا، مسلمان ہے، فرینچ سرجن تھے، سب سے پہلے اس دور میں جو کتاب آئی ہے اس موضوع پر وہ ان کی کتاب ہے، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اور انہوں نے ثابت کیا کہ جہاں تک تورات کا تعلق ہے اس میں تو ایسی چیزیں موجود ہیں کہ سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اور جو معلومات انسان کو اب حاصل ہوئی ہیں ان کی روح سے وہ باتیں غلط ہیں، لیکن قرآن میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں ہے کہ سائنسی اکتشافات یا سائنسی ترقی کے ذریعے سے ان میں سے کوئی شے غلط ثابت ہو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے مفسرین کی باتیں غلط ثابت نہیں ہوئی، دیکھیے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ مفسرین کی باتیں تو اپنے دور کا جو بھی علم تھا ان کے پاس سائنسی، اسی کے حوالے سے انہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ اصل شے یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چیز ایسی نہیں، وہ مفہوم کے جو اس وقت سمجھا گیا وہ تو ظاہر بات ہے لمیٹڈ مفہوم تھا، اور وہ اس دور کے حوالے ہی سے سمجھا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ممکن نہیں تھا ہمارے متقدمین مفسرین کے لیے۔ لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن مجید میں جہاں تک اس کے ٹیکسٹ کا تعلق ہے، اس کے الفاظ کے اندر جو وسعت موجود ہے اس میں یہ سارے اکتشافات جو ہیں سموئے جا سکتے ہیں، اور کہیں بھی وہ ٹیکسٹ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کی ایک بڑی مثال یہ ہے، امبریولوجی کا فن جب اس نے ترقی کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹیسٹیکلز ہیں، یہ انثیین ان کو کہتے ہیں یا خصیتین، ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بالکل اس جگہ پر جہاں گردے ہیں۔ یہ گردے جو ہیں انسان کے، یہ پیٹھ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، صلب کے ساتھ، اور یہ جو اینگل بنتا ہے، یہ جو نچلی پسلیاں ہیں ان کا اینگل گرد اس کے ساتھ پیٹھ، یہاں پر اس کے اوپر ہی اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوتا ہے، وہاں کی شے ہے یہ اس کے بعد فوتوں کے اندر جو اس کو اللہ نے اتارا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا نازک آرگن ہے کہ جو ایبڈومن کے اندر جو ٹیمپریچر ہے ہائی، اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا وہاں سے ڈیولپمنٹ ہو کر پھر یہ نیچے اترتا ہے۔ اور چنانچہ بہت سے بچوں کے معاملے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نہیں اترے، درمیان ہی میں کہیں وہ پھنسے رہ گئے، یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اگر تو بچپن میں جلدی ہی اس کا شعور ہو جائے اور بائی آپریشن ان کو نیچے اتار لیا جائے فوتوں کے اندر، تب تو یہ کہ ان کے اندر وہ فرٹیلیٹی برقرار رہتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کچھ عرصے تک وہ اسی گرم اس میں رہیں جو ایبڈومینل جو ٹیمپریچر ہے، انٹرا ایبڈومینل ٹیمپریچر، تو پھر وہ ان کے ٹیشوز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، ان کے اندر پھر اب تولید کی صلاحیت نہیں رہتی، تو وہاں سے اتر کر آئے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بین الصلب والترائب، یہی وجہ ہے کہ اس کا پورا اعصابی نظام جو ہے، حالانکہ وہ اب ہمارے جسم کے اعتبار سے تو ہماری لوور ایکسٹریمٹیز کے پاس ہے وہ آرگن، لیکن یہ کہ اس کی بلڈ سپلائی وہیں سے ہے، اس کا اعصابی کنٹرول وہیں سے ہے، بالکل وہی جگہ، یہ جو بین الصلب والترائب، یہ پسلیوں اور اس ریڑھ کی ہڈی کے مابین یہ جو ایک زاویہ بنتا ہے، یہ ہے جگہ جہاں سے کہ ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نیچے اترا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب آج سے 1400 برس قبل جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ امبریولوجی کسی کے علم میں نہیں